اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سورہ یوسف کا ایک رکوع تلاوت کیا ہے۔ سورہ یوسف وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے، اور اس واقعے میں لوگوں کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں، لوگوں کے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں۔ قرآن مقدس کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قرآن مقدس تو ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن نے کئی مقامات پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کیا، لیکن جتنا مفصل حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا، اتنا کسی اور کو نہیں بیان کیا۔ باقی واقعات کبھی آدھا پہلے بیان کیا ضرورت کے موافق، آدھا بعد میں بیان کر لیا، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا اسی واقعے کو دوبارہ بھی قرآن نے بیان کیا، لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن نے ایک ہی جگہ بیان کیا اور مفصل بھی بیان کیا، اور پھر دوبارہ قرآن کے اندر یوسف علیہ السلام کے واقعے کو کہیں بیان نہیں کیا۔ اس کی وجہ، اس کی شان نزول جو ہے، 4 آیات کے علاوہ تفسیر معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ 4 آیتیں اس کی مدنی ہے، باقی سب کی سب مکی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جس طرح آج یہودی اپنی عیاری اور مکاری سے مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، اس زمانے میں بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہودیوں نے اس وقت سوال کیے تھے کہ ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، یا یہ کہ پھر یہ بھی سوال کیا تھا کہ آل یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام سے مصر کیوں گئی، شام سے منتقل ہو کے مصر کیوں گئی۔ تو یہ سوالات تھے، اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پوری سورہ یوسف اتری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا جس کو بیان کیا ہے حضرت سعید بن منصور نے سنن میں، اور ابو یعلا نے اپنی کتاب میں، اور امام حاکم نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک کے حاکم میں، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام بستان لکھا ہے، اور اس نے سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کے متعلق قرآن نے ستاروں کا لفظ استعمال کیا ہے وہ کون تھے؟ تو جبرائیل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بھی بتائے. نمبر 1 جرسان، نمبر 2 الطارق، نمبر 3 الزبال، نمبر 4 القالبس، اور نمبر 5 عمودان، نمبر 6 الفلیق، نمبر 7 المصبی، نمبر 8 الفروح، نمبر 9 الفرغ، اور نمبر 10 وصاب، اور نمبر 9 ذوالکتفین. تو یہ 11 نام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، اس یہودی نے قسم کھا کر کہا کہ یہی وہ نام ہے جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ہیں. تو قرآن مقدس اللہ نے فرمایا الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا علم اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں. یعنی رسول اللہ اور اللہ کے درمیان جو بات ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، یہ راز وہ دونوں ہی جانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کسی شاعر نے کہا ہے میان عاشق و معشوق رمزیست کہ کرامن کاتبین راہم خبر نیست. کہ کبھی کبھی عاشق اور معشوق، محبوب اور محب آپس میں اس طرح گفتگو کرتے ہیں، لکھنے والے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے. تو یہ کیا گفتگو ہے، اس کی تحقیق میں ہم نے نہیں پڑھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں واضح آیتیں ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، اس کتاب سے مراد قرآن مقدس بھی ہے، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں اس سے مراد یہ سورت بھی ہے. اور جو جمہور قول ہے وہ یہ ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مقدس. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کرتے ہیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. کیونکہ اس زمانے میں جن نے سوال کیا تھا یہود، وہ بھی عربی جاننے والے، اور جن پر اتر رہا تھا وہ بھی عربی جاننے والے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے رہنے والے، عربی جاننے والے. تو ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتارا تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. ہم ایک قصہ بیان کرتے ہیں، نحن نقص علیک احسن القصص، بہترین قصہ، احسن بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں. بما اوحینا الیک، وحی کے ذریعے سے ہم قصہ بیان کرتے ہیں. الیک ھذا القرآن، جو اس قرآن میں ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، پہلے آپ اس بات کو نہ جانتے تھے، اس قصے کو نہیں جانتے تھے. وجہ اس کی، یہودیوں نے سوال کیا کہ اگر سچے نبی ہیں تو یوسف علیہ السلام کے حالات کو بتایا جائے. تو اللہ رب العزت نے یہ جو اشارہ دیا کہ آپ پہلے نہیں جانتے تھے، یہ اس بات کی دلیل ہے اور کھلی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بیان کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں، بلکہ یہ وحی کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے ان پر آیا ہے اور یہ بیان کرتے ہیں. چونکہ وحی اس پر آتی ہے جو نبی ہوتا ہے، تو یہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں، ان کو نبی تسلیم کیا جائے. آگے کا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. یاد کرو اس وقت کو جب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا ابو جان میں خواب دیکھتا ہوں 11 ستارے اور چاند سورج میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب وحی ہوا کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پردادا ہے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا کہ ابو آپ کو یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین،
یہاں پہ خواب بیان نہیں کیا بلکہ کہا ما تؤمر، جو آپ کو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، کیونکہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب حکم الہی ہوا کرتا ہے۔ تو یہاں یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان نے بھی خواب دیکھا ہے۔ اور تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ روایتیں لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور بعض پھر روایتیں اور بھی لائے ہیں جن میں 40واں حصہ بھی قرار دیا گیا ہے، 25واں حصہ بھی قرار دیا گیا ہے نبوت کا، اور 17واں حصہ یعنی 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے یہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نبوت والی وہ 23 سال ہے، اور 6 مہینے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں خواب آتے رہے، اور خواب جو رات کو آتا تھا صبح سچا ہو جاتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 23 سال کی ششمائی یعنی 6 مہینے کو 23 سال کے سنبھالا جائے تو 46 بنتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ خواب جو ہے یہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جس کو مفتی شفیع صاحب اپنی تفسیر میں لائے اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لائے، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ یعنی بشارتیں باقی رہ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا بشارتیں کیا مراد ہے؟ تو فرمایا نیک لوگوں کے خواب باقی رہ جائیں گے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ خواب جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے جسے تخویف شیطانی کہتے ہیں، شیطان کی طرف سے وسوسے ڈالنا، کبھی شیطان کی طرف سے اچھی چیز شیطان دکھا دیتا ہے، کبھی بری چیز دکھا دیتا ہے، یہ شیطانی۔ اور ایک خواب یہ ہوتا ہے انسان دن کو سوچتا ہے، رات کو وہی چیزیں دکھائی دیتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دن کو جو بولتے ہیں وہی رات کو واپس بولتے ہیں یا وہی خواب میں دیکھتے ہیں۔ تو دوسری قسم یہ، اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے نبوت کے 46ویں حصے میں سے ایک حصہ، یعنی اولیاء اللہ کو، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت خواب کے اندر بعض چیزیں دکھاتے ہیں۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر آپ نے خواب دیکھا اور برا خواب ہے اسے بیان نہ کیا جائے، ایک طرف تھوک کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا جائے، اور ایک حدیث میں ہے کہ نماز پڑھ لی جائے اور اس خواب کو بیان نہ کیا جائے، اور ایک حدیث میں اچھا خواب دیکھا ہے تو اسے بیان کر دیا جائے۔ اور دوسری اس کی کئی وجہ لکھی ہے مفسرین نے، فرماتے ہیں کہ کسی نادان کے سامنے اپنے خواب کو بیان نہ کیا جائے۔ آگے قرآن میں یہی آ رہی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے بیٹے، یا بنی کا پیار کے اندر، میرے بیٹے اپنے خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے نہ لگ جائیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی کئی وجوہات، ایک وجہ مفسرین یہ لکھتے ہیں اس لیے کہا کہ وہ نبی کے گھر سے ہیں، خواب کی تعبیر کو جانتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ ہر کس و ناقص کے سامنے خواب کو بیان نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے منع کی۔ بعض مرتبہ بے وقوف کے سامنے خواب کو بیان کر دیا جائے، اور حقیقت بھی ہے، نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے، خواب کی جو تعبیر دے دی جاتی ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا گمان رکھتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میری ایک ٹانگ اس کونے میں ہے، ایک اس کونے میں ہے۔ کسی سے تعبیر پوچھی، اس نے بتایا کہ اللہ رب العزت آپ کو علم دیں گے،
آپ کا علم دنیا کے اس کونے سے اس کونے تک پھیلے گا۔ یہ تو صحیح سے پوچھا۔ ایک نے یہی خواب دیکھا، تعبیر پوچھی جس سے وہ نہیں جاننے والا تھا، اس سے پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ ظالم بادشاہ آپ کو قتل کرے گا، آپ کی ایک ٹانگ ادھر پھینکے گا، ایک ادھر پھینکے گا، اور اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ تو اس لیے اپنا خواب ہر کسی کو بیان نہ کیا جائے۔ تو یہاں پہ جو بات ہے کہ اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنے خواب، اور حدیث میں بھی ہے کہ اپنی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو، لوگ حاسد بن جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ بھی یہی بات انہوں نے بھی کہی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے دشمن بن جائیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ رب العزت تمہیں تأویل الاحادیث، خوابوں کا علم دے گا، اور آگے فرمائے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کیا کرے گا، اور آل یعقوب پر بھی پورا کرے گا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر پورا کرے گا، جیسا کہ اللہ نے پورا کیا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، ابویک یعنی تمہارے دادا اور پردادا حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو یہ شروع والے رکوع کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم سے اپنا خواب بیان کرتے ہیں، تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو بات بتائی ہے کہ اپنے خواب کو بھائیوں سے نہ بیان کرنا، اس سے ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنا خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے، اگر برا خواب ہے تو اسے بیان ہی نہ کیا جائے۔ ایک اور روایت انہوں نے نقل کی کہ خواب جب بیان کر دیا جاتا ہے پھر اس کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ انہوں نے پرندے سے مثال دی ہے کہ پرندے کے پر کے اندر اٹکا ہوا رہتا ہے، جیسے یہ خواب بیان کر دیا جاتا ہے اور اس کی تعبیر لے لی جاتی ہے، جیسا بیان کیا جاتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے خواب کو بیان نہ کیا جائے۔ اور دوسری بات، خواب کی جو میں نے 3 صورتیں بتائی، یہ تیسری صورت عام طور پر اولیاء اللہ پر ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فاسق و فاجر کو بھی اچھا خواب آ جاتا ہے۔ اس کی مثالیں آگے جا کر اس کی مثالیں بھی آئے گی۔ یہاں پر ایک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ نبی نہیں تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تھا، باپ کے حکم عدولی کی تھی، تو اس سے پتہ چلا کہ وہ نبی نہیں تھے۔ تو ان کو جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام کے قید کے اندر جو ساتھی تھے، یا وہ جو بادشاہ تھا جس کا واقعہ آگے آئے گا، ان نے جو خواب دیکھا، یا یہ کہ حضرت دانیال نے جو بخت نصر کو جو خواب بتایا تھا اس کے خواب کی تعبیر، تو بعض مرتبہ دوسرے لوگوں کو، فاسق و فاجر کو بھی خواب آ جاتا ہے اور وہ اچھا بھی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے۔ باقی یہ کہ عام طور پر اچھے خواب جو ہے وہ نیک لوگوں کو، اولیاء اللہ کو آتے ہیں، اور خواب نبوت کے 46 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔